السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، رمضان شریف کا سب سے پاورفل وظیفہ، سب سے طاقتور وظیفہ میں چیلنج کرتا ہوں پورے یوٹیوب میں، اس سے طاقتور وظیفہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میں پورے یوٹیوب کے لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں، اس سے بڑا طاقتور کوئی وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے آپ اس وظیفے کو یاد رکھیں اور یہ وظیفہ آپ رمضان کے مقدس مہینے میں ضرور کریں۔ جو آپ کی خواہش ہوگی وہ اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ وہ وظیفہ کیا ہے دوستوں، وہ تو میں بتاؤں گا ہی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں دوستوں، کہ جو ہی رمضان شریف کا مقدس مہینہ شروع ہوتا ہے، ویسے ہی آپ یوٹیوب پر ہزاروں ویڈیو آپ کی نگاہوں کے سامنے آئی ہوں گی یا آئیں گی، کہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ایک رمضان سے لے کر کے 10 رمضان تک یہ کام کیا تو آپ کی دل کی خواہش پوری ہوگی۔ اگر آپ نے ایک رمضان سے لے کر کے 7 رمضان تک یہ وظیفہ کیا تو پھر ایسی کیفیت میں آپ کے گھر میں مال و دولت ہوں گی۔ اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ کو وہ ملے گا، یہ کام کرو گے تو وہ ملے گا، ہے نا۔ وظیفے اس طرح کے ڈھیر سارے لوگ بتاتے ہیں جو ہی رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے، لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جو حدیث پاک کی روشنی میں بتانے والا ہوں۔ وہ ایسا وظیفہ ہے دوستوں جو سب سے طاقتور وظیفہ ہے، وہ وظیفہ دعا ہے۔ کیا ہے؟ دعا ہے، دعا ہے، دعا۔ دعا ایک ایسا وظیفہ ہے دوستوں جو تمام وظائف میں سب سے طاقتور، سب سے پاورفل وظیفہ ہے نا۔ اس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ۔ دعا ایک ایسی چیز ہے، دعا یہ تمام عبادتوں کا مغز ہے، مغز۔ جس طرح سے ہمارے جسم کا، جس طرح سے ہمارے باڈی کا ایک حصہ دماغ ہے، ایک حصہ مغز ہے جو تمام جسم کو کنٹرول کرتا ہے، تمام جسم کو صحیح طور پر کہاں کیا کرنا چاہیے وہ حرکت میں لاتا ہے، اسی طرح سے تمام عبادتوں کا مغز یہ دعا ہے۔ اگر کسی انسان کا دماغ یہ ٹھیک نہ رہے، اگر کسی انسان کا دماغ بالکل پاگل ہو جائے تو پھر ایسی کیفیت میں اس کے باڈی کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا، وہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے، وہ کسی کام ہی کا نہیں رہتا اگر کسی کا دماغ پاگل ہو جائے تو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے تمام عبادتوں کا مغز، تمام عبادتوں کی جو اصل جڑ ہے وہ دعا ہے نا۔ تو اس وجہ سے دعا یہ بہت بڑا مومنوں کا ہتھیار ہے کہہ لیجئے، ہے نا۔ تو اس لیے جب بھی آپ کو پریشانی ہو، خاص کر کے رمضان شریف میں جب بھی آپ کو کوئی ضرورت محسوس ہو، تو آپ نماز کے بعد، سحری کے وقت، افطار کے وقت آپ ہاتھوں کو اٹھائیں اور رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں کہ یا اللہ ہماری پریشانی یہ ہے، یا اللہ ہمیں یہ حاجت ہے، ہماری حاجتوں کو پوری کر۔ دوستوں، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت بہانے تلاش کرتا ہے، بہانے تلاش کرتا ہے کہ اس بندے کو میں کیسے بخش دوں۔ اللہ رب العزت جنت کی سیل لگا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت تو فرماتا ہے کہ تم ایک کام، اچھا کام کرو اور دل سے کرو، خلوص دل سے کرو، ہم تمہیں جنت عطا کر دیں گے۔ جنت کی سیل لگا دیتا ہے اللہ رب العزت رمضان کے مقدس مہینے میں، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ مغفرت اللہ رب العزت بندے کی کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت لوگوں کی بخشش کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم لوگ ایسا کچھ کام ہی نہیں کرتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم بخشے جائیں۔ اس وجہ سے ہم رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں، رب کی بارگاہ میں فریاد کریں۔ جب ہم روزہ کھولتے ہیں نا تو روزہ کھولنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، کچھ مانگیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ رب العزت ضرور قبول فرماتا ہے۔ پہلا ہے روزے دار جب وہ افطار میں دعا کرتا ہے، دوسرا ہے عادل بادشاہ، اور تیسرا ہے مظلوم شخص، ہے نا۔ اس کی دعاؤں کو اللہ رب العزت کبھی رد نہیں فرماتا، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے بڑا پاورفل، سب سے طاقتور وظیفہ ہے دوستوں، جو دعا کی شکل میں ہم لوگوں کو اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت ایک فرشتے کو اعلان کرنے کے لیے مقرر کر دیتا ہے کہ اے فرشتے جاؤ اعلان کر دو، اور فرشتے اعلان کرتے ہیں
کہ کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت کر دے؟ کوئی ہے جو اولاد کی طلب کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی اولاد کی خواہش کو پوری کر دے؟ تو یہ فرشتے مقرر ہوتے ہیں، لوگوں کو پکارتے ہیں کہ کیا کیا حاجتیں ہیں تم مانگو، اللہ رب العزت تمہاری حاجتوں کو قبول فرمائے گا۔ اگر مانگنا نہیں آتا ہے، مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، تو بھائی آپ دل میں ارادہ کریں، دل سے اپنی حاجتوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہ رب العزت دل کی دھڑکنوں کو بھی سنتا ہے۔ آپ جس لحاظ سے مانگیں، جس انداز میں مانگیں، اسی انداز میں مانگیں، اللہ رب العزت دل کے ارادے کو جانتا ہے۔ گزارش ہے دوستوں کہ اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ اہم باتیں معلوم ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔